لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اور یاد رکھو بعض چیزیں انسان کو بغیر محنت کے ملتی ہیں تو بھی وہ اللہ کی نعمت ہے. اگر نعمت ملی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے, اتفاق سے آپ کو ابا نے گھر سے نکال دیا, آپ نے دوسری شادی کی بات کی, ابا نے کک مار کے گھر سے, اسی وجہ سے نکالا جاتا ہے, اور تو کوئی معقول ریزن اب تک ذہن میں آئی نہیں ہے, نکال دیا ابا نے کیا کر دیا. جب بیان خواتین بھی سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ, تو آپ کو نکال دیا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے, باپ مرے گا تو وراثت کس کو ملے گی؟ بال چاہے نالائق ہو چاہے لائق ہو, وراثت ملتی ہے شریعت میں. اب آپ کی محنت کے بغیر بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے, کروڑوں ٹکے آپ کے پاس آ گئے, آپ اس کے مالک بن گئے. آپ نے مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ میں تو ابا کا نافرمان تھا, کیا یہ وراثت میرے لیے حلال ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے بھائی ابا کا نافرمان تھا تو دعا مانگ, توبہ طائب کر, وراثت بہرحال حلال ہے. تو یہ نعمت آپ کو ملی آپ کی محنت سے یا بغیر محنت کے؟ بغیر محنت. تو یاد رکھو جیسے دین کی دنیا کی نعمت بعض مرتبہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے, ایسے ہی دین کی نعمت بھی بعض دفعہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے. دین کی نعمت بھی. ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے, غیر مسلم جب بیچارہ ایمان قبول کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے, وہ قتل کی دھمکیاں, یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں, جو مذہب قبول کر لو کچھ نہیں کہتے ہیں, نہ ایسا ہے نہیں. میں نے دیکھا ہے, میں مذاہب کے نام نہیں لوں گا کیونکہ مقصد کوئی نفرتیں پھیلانا نہیں ہے. بہت سے مذہب والوں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے مذہب قبول کیا, اسلام کی طرف گیا, غائب, پتہ ہی نہیں کہاں گیا, وہ قتل کر دیتے ہیں. ایسے بہت واقعات ہیں میرے سامنے, جن مذہب والوں کے ان مذہب کا نام بھی لے سکتا ہوں, فائدہ نہیں ہے, خام خام نفرتیں پھیلتی ہیں. تو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کو, بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو. ہمیں اللہ نے غریبی میں اسلام دے دیا, ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی کیا پیدا ہو گئے؟ مسلمان. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ فری پھوکٹ میں بھی نعمت بولو مل جاتی ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے, جب فری پھوکٹ میں نعمت ملتی ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو فری کی وراثت کا ہوتا ہے, اور جب قربانی دے کے نعمت ملتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو اپنا کمایا ہوا بزنس کا پیسہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ابا کی وراثت ملی, جن میں خود بھی ہوں, تجربوں کی بھیٹ چڑھا کے برباد, کیونکہ خون پسینہ لگا نہیں ہوتا. تو اس کو دے دیے پیسے, وہ بزنس کرے گا, رکشا خرید کے اس کو دے دیا, ٹیکسی خرید کے اس کو دے دی, ایک دکان کھول کے اس کو دے دی, سب نے برباد کر کے بیڑا غرق. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے, اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے تو یہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کسی کو پیسہ دے وہ بے وقوف, یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. سمجھ رہے کہ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو آپ ان تینوں سے بڑے بے وقوف. تو جب فری پھوکٹ کی وراثت ملتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے, محنت تھوڑی ہوتی ہے, اس کو دے دیا, ادھر لگا دیا, ادھر انویسٹ کر دیا, سب برباد کر کے بیٹھ گئے. لیکن جو خون پسینہ لگا کے پیسہ کماتا ہے, ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے. اس کے پاس جب کوئی آئے گا نا مجھے 1 کروڑ چاہیے, اب میری زبان پہ تو روپے چڑھا ہوا ہے نا, فی الحال روپے ہی چلانے دو, 1 کروڑ روپے چاہیے, میں بزنس کروں گا, آدھے پروفٹ تیرا آدھا میرا. اب آپ نے چونکہ 1 کروڑ خون پسینے سے کمایا ہے تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہو تو اپنا 1 کروڑ روپے رکھ لگا لے اور پورا تیرا, پورا پروفٹ کس کا, مجھے آدھا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کتنا اچھا مشورہ دے دیا نا. یہ مشورہ وہ دیتا ہے جو اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے, جو اپنی محنت سے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو, جب محنت سے پیسہ کماتا ہے قدر کرتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی, ایک ایمان فری پھوکٹ کا ہے, ایک محنت کا ہے. غیر مسلم جو فرعونی کے ساتھ جو جادوگر تھے نا, جادوگر, وہ ایمان لائے تھے, وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے تھے, ان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں جادوگر آئے, اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں, فوراً القی السحرۃ سجداً, سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر, موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے. فرعون نے دھمکی دی, ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. انہوں نے کیا کہا, لا ضیر, کوئی حرج نہیں ہے, فقضی ما انت قاض, اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے, یہ تو کم ہے. کیوں؟ دلیل کیا دی, انما تقضی هذه الحیات الدنیا. دیکھو چند سیکنڈ کا ایمان ہے لیکن پاورفل کتنا ہے, اتنا ان کو جنت پہ یقین. آج جنت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں لگایا ہوا ہے, مولویوں نے لوگوں کو شہد اور دودھ کی نہروں میں لگایا ہوا ہے. شہد اور دودھ کی نہروں کے باتیں کر کر کے داڑیاں رکھواتے ہیں, مسجدیں بھرتے ہیں, نمازیں پڑھواتے ہیں, اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں. بھائی اپنا غلام کیوں بنائے گا مولانا؟ مسجد میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو, مولوی صاحب کو سجدہ کرتے ہو, اللہ کو سجدہ کرتے ہو نا. آپ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب چندہ مانگتے ہیں, تو یہ مسجد تمہارا, استغفر اللہ, پھر کراچی والی زبان استعمال کر رہا ہوں میں, مسجد تمہارا باپ چلائے گا, یہ کراچی میں مجھے عادت پڑ گئی ہے. وہ تو ذمہ داری سب کی ہے نا مل جل کے, نہ تو کوئی زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں, ہے بھائی, زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں وہ. تو کہتے ہیں مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, مولویوں نے لوگوں کو شہد کی نہروں کے چکر میں. بھائی چکر میں نہیں ڈالا ہوا. اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ, آج تورات موجود ہے, تحریف ہے لیکن بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. جنت کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی, جنت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں بھی, تمام پیغمبروں کی قرآن میں بھی جنت کا تذکرہ, اور جہنم کا تذکرہ بھی تمام آسمانی کتابوں میں. سارے پیغمبر اس جہنم سے ڈرا رہے ہیں اور جنت کی لالچ دلا رہے ہیں, تو یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہو سکتا. تو چند سیکنڈ کا ایمان تھا جادوگروں کا, چند سیکنڈ کا ایمان. آپ میں سے یہاں کوئی روحانی عملیات تو نہیں کرتا نا؟ کرتا ہے تو ابھی سے توبہ کر لے. یہ عملیات والوں نے بڑا بھیڑا رکھ کیا ہوا, خوب سمجھ لو. ابھی میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا, میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا. روحانی عملیات کے نام پہ بالکل مت آؤ. انشاءاللہ نہ آپ پہ کبھی جن آئے گا, نہ چڑیل, نہ بھوت. کوئی مسئلہ ہو دماغی ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کراؤ, اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس خود ہی دم کر لو, یا اپنے مسجد کے امام سے دم کروا لیا کرو. اس سے آگے مت جاؤ. جو بھی روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا, سینٹر کھول کے بیٹھا, ٹوپی ڈرامے کا مطلب بھی پتہ چلتا ہے یہ لفظ. اب تو اتنا یہ لفظ دنیا میں پھیل گیا ہے ہمارے چینل کے ذریعے کہ انگریز بھی اب ٹوپی ڈرامے کا لفظ مجھے لگتا ہے یوز کرنے لگیں گے تھوڑے دنوں میں. خیر, تو کیپ اور ڈراما کہیں گے وہ اس کو, کیپ ڈراما. تو اس لیے یہ روحانی چیزوں سے بچو. تو جادوگر ایمان لے آئے کن چیز, روحانی چیزوں کا مطلب یہ روحانی عملیات اور فلیتے ولیتے, ان سب چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. تو جادوگر ایمان لے کر آئے. فرعون نے کیا کہا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. تو جادوگروں نے کیا کہا, لا ضیر, کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ زندگی سے زیادہ کوئی چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. موت دیکھی نہیں ہوتی نا, اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جو خودکشی کرتے ہیں نا, یہ بچ جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہیں کرتے. یہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا پرابلم ہو رہی ہے اس میں, تو وہ تو مر جاتے ہیں اس لیے. ورنہ جو بچے ہیں نا وہ دوبارہ سب کچھ کیا, خودکشی نہیں کی کبھی انہوں نے, کیونکہ ان کو نظر آتا ہے نا مرتے ہوئے ہوتا کیا ہے. تو ایک آدمی دعا مانگتا تھا, اے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت دے دے, موت دے دے. ایک دن دعا مانگ رہا تھا, اوپر درخت پہ ایک آدمی رسہ لے کے بیٹھا ہوا تھا, پھندا لے کے. اس نے پھندا ڈالا اوپر سے,
اب یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. پھندا لٹکا, اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے بھائی, اس پھندے میں اپنا سر دے دے, میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. تو یہ دعا میں کیا کہتا ہے, یا اللہ ادھر تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. اللہ کو کیا سمجھا رہا ہے, تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے. بھائی موت جب تک اچھی لگتی ہے جب تک دیکھی نہ ہو, ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز انسان کے لیے کیا ہے, موت. تو فرعون کیا کہہ رہا ہے, سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ مار دوں گا لٹکا کے میں. کچھ تو ڈرنا چاہیے تھا نا جادوگروں کو, اور جادوگروں کو پتا تھا فرعون یہ کر بھی دے گا, یہ فرعون ہے, یہ ہوائی بھڑکیاں نہیں لگا رہا, دھمکیاں نہیں دے رہا, یہ کرے گا, اور اس کی حکومت جا رہی ہے, پھر کیوں نہیں کرے گا یہ. تو جادوگروں نے کیا کہا, سوال پیدا ہوتا ہے جادوگر فوراً تیار کیوں ہو گئے, یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جادوگر کہنے لگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا, اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے, آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہے, آج نہیں تو کل تو مریں گے. سے پتا چلا کہ 1 سیکنڈ کے ایمان نے جادوگروں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. ہم 4 ٹکے آ جائیں نا ہمارے پاس تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ, ہم نے یہی رہنا ہے. جب بھی کوئی اپنا بڑا گھر دکھایا کرے نا, اتنا بڑا گھر دیکھو میرا, تو ایک تو دعائیں دیا کرو, نعمت ہے اللہ کی, لیکن فوراً سوچا کرو جانا کہاں ہے, قبرستان. جانا کہاں ہے بھائی, قبرستان. مریں گے, ختم, فینش. کیا گھر, کیا گاڑی, کیا رکشا, کیا ٹرین, کیا جہاز, سب بزنس کلاس میں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, ولاگ بنا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں میں بزنس کلاس میں جا رہا ہوں. بھائی ایک دن تیرے جنازے کا بھی ولاگ بنے گا. ہاں ٹھیک ہے, خوش ہونے پر حکومت نے پابندی نہیں لگائی ہے. ابھی بنگلہ دیش میں جو نئی حکومت ہے اس نے بھی خوش ہونے پر پابندی نہیں لگائی. اب تک تو میرا یہی رپورٹ ہے کہ نہیں لگائی ہے پابندی. تو جو بھی حکومت پرانی تھی نئی تھی, پابندی کسی حکومت میں بھی خوش ہونے پر نہیں ہوتی. تو آپ بزنس کلاس میں سفر کر کر کے دکھاؤ میں دیکھو بزنس میں جا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں. جب آپ کا جنازہ ہوگا تو بھی ایک ولاگ بنانا. اب میں کیا کر رہا ہوں, قبر میں جا رہا ہوں. میں یہ ولاگر کو برا نہیں کہہ رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کی خوشیوں کی وجہ سے ان سے زیادہ متاثر نہ ہوا کرو. غریب آدمی احساس کمتری میں جا رہا ہوتا ہے, یار یہ دیکھو یہ بزنس کلاس میں یہ ادھر اڑ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, اور مفتی طارق مسعود صاحب کو تو دیکھو ادھر سمندر میں ڈائیو لگائی ہوئی ہے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. اور بھائی مفتی طارق مسعود صاحب بھی ایک دن لیٹا ہوا ہوگا, سمجھ رہے ہو. ابھی یہاں اتنا کراؤڈ تھا نا, کتنا 8-9 کتنا ہزار کراؤڈ ہے, 5-6 ہزار لوگ آئے ہوئے, تو اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے. میں نے کیا سوچا, میں نے کہا بھائی ایک دن جنازے میں اس سے زیادہ لوگ ہوں گے, سب کے ہوں گے. کوئی آپ ایسا نا مجھ پہ ترس کھانا شروع کر دو, ہائے ہائے ہائے, آپ کے بھی ہوں گے. جنازے میں ہو سکتا ہے 6 لاکھ لوگ آ جائیں, 6 کروڑ لوگ آ جائیں, تو اس میں بھی کوئی خوشی کی بات نہیں. اس لیے کہ وہ 6 کروڑ لوگ اگر میرے ساتھ قبر میں بھی چل لیتے تو خوشی ہوتی مجھے, کہ یار چلو اتنی محبت تھی, قبر میں لٹا کے ہمارے ساتھ ہی لیٹ گئے. جیسے ابھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کمرے میں گھس رہے تھے نا, مفتی صاحب بیٹھیں گے, اتنی مشکل سے بیچارے میزبان نے کنٹرول کیا, لوگوں کی محبت ہے. تو یہ جب اچھا ہوتا ہے جب قبر میں بھی آپ ہمارے ساتھ لیٹ جاتے. آپ بڑے ظالم ہو, جس دن مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہوئے اس دن آپ نے مفتی صاحب کو قبر میں لٹانا ہے, موٹی موٹی سلیں رکھنی ہے کہ نکل کے بھاگ نہ جائے کہیں. نکل کے بھاگ نہ جائیں. پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے, 2-4 دن تھوڑا بہت کچھ, کوئی خوش ہوگا, جو نفرت کرنے والے, جو محبت کرنے والے, وہ تھوڑا ہائے ہائے 4 شادیوں پہ باتیں بھی گئی. اب تو پہلے کم از کم باتیں تو سن لیا کرتے تھے, سن کے جوان ہو جایا کرتے تھے, اب وہ باتیں بھی ختم. تھوڑا سا رو گے, پھر کچھ یاد کرے گا اولاد, شاید تو نیک نکلی تو یاد کر لے گی, اس کے بعد ختم. اتنے مشہور لوگ دنیا میں آئے, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے
جو اس دنیا سے دل لگاتا ہے اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ جو جادوگر ایمان لے کر آئے نا, وہ اوقات نہیں بھولے اپنی. ہم بھول جاتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ آ جائے, عزت شہرت آ جائے, اوقات کیا ہو جاتی ہے؟ بھول جاتے. جادوگر نہیں بھولے اوقات اپنی. کیوں نہیں بھولے؟ ان کو پتا ہے بھائی جانا کہاں ہے, مرنا تو ہے. تو وہ فرعون سے کہنے لگے لا ضیر, کوئی حرج نہیں ہے تو اگر ہمیں قتل کر دیتا ہے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا بھائی اس دنیا میں کرے گا. اگر ہم موسیٰ پر ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس دنیا میں ہمیں نواز دے گا. کتنا نوازے گا؟ 10 سال 20 سال 30 سال مصر کی حکومت دے دے گا, عیاشی کا سب سامان دے دے گا, اس کے بعد بڈھے ہو کے مر جائیں گے ہم, ختم فنش. اور اگر سزا دے گا تو کھجور کے تنوں میں لٹکا دے گا, آگ میں ڈال دے گا, یہی کرے گا نا. وہ کہنے لگے ہم نے جو موسیٰ کو دیکھا ہے نا, موسیٰ کے پیغمبر ہونے کا ہمیں یقین ہو گیا ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں خود نہیں ہے, ان کا پیغام ان کا اپنا نہیں ہے, یہ پیغام کس کا پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کا. ان کو یقین ہو گیا. دیکھو یقین کیسے ہوا جادوگروں کو. آپ کہہ سکتے ہو تھوڑی دیر پہلے تو جھگڑے کے لیے تیار تھے, ہے بھائی, حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں, اور 1 سیکنڈ میں ایمان لے آئی. ہوا کیا ہے؟ ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو مسمرزم کیا انہوں نے, ان پر مسمرزم ہوا ہے. دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھی نہیں بلکہ سانپ ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ بن گئی, ایک دفعہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا. ایسا دماغ کو کیپچر کیا انہوں نے. یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ روحانی ہے نا, یہ کیپچر کرتے ہیں آپ کے دماغ کو. آپ کو جن بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئے گا, پتہ نہیں کیا کیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, کھوپڑی آپ کی خراب کر دیتے ہیں. یہ کہتے تمہارے ساتھ تمہارا ہمزاد بھی آیا ہے. ان کو بولا کرو میں ٹوٹل یہی ہوں, یہاں سے لے کے یہاں تک, موکل ہمزاد. اور یہ پتہ نہیں ایسے آدمی متاثر ہوتا ہے بھائی. علوم ہے بھائی, علم نہیں ہے ان کے پاس. کیا ہے؟ علوم. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر علوم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہ دماغوں کو کیپچر کر دیتے ہیں. تو جو مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں ان کے دماغ کو یہ کیپچر نہیں کرتے. اب موسیٰ علیہ السلام کے کو بھی ایسا لگا کہ سانپ, یہ لاٹھیاں سانپ ہیں, تو اللہ نے لگنے دیا, ورنہ پیغمبر پہ اثر نہیں ہوتا جادو کا. لیکن اللہ نے کیوں لگنے لگا؟ تاکہ مقابلہ تو ہو نا, تاکہ کیا ہو؟ مقابلہ ہو. بعض حکمتوں سے اثر ہو جاتا ہے تاکہ پتہ مقابلہ تو ہو نا. تو اب قرآن کے الفاظ ہیں, سب کو ایسا لگا جیسے یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. یخیل الیہ, خیال کا لفظ ہوگا نا, سنا ہے آپ نے اردو میں. لیکن جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایسا لگا کہ یہ سانپ ہیں, بلکہ حقیقت میں وہ سانپ بن گئی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. اے موسیٰ یہ سچی مچی میں لاٹھی اژدہا بنے گی اور سب کو کھا جائے گی. جادوگر تو جانتے تھے نا کہ مسمرزم کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. دیکھو جھوٹی موٹی میں کچھ بھی دکھا دو آدمی کو, اگر پتا چلے یہ سچی مچی میں ہے, سچی مچی میں. آپ کے کسی ریلیٹو کا انتقال ہو گیا 1 مہینہ پہلے, وہ آپ کے پاس آئے, آپ بولو گے جھوٹی موٹی میں شاید مجھے کوئی خواب آ رہا ہے, آنکھیں یوں کرو گے, یوں تھپڑ مارو گے, اپنے آپ کو مطمئن کرو گے, شاید یار ہو جاتا ہے انسان کو. بعض دفعہ پرانے لوگ یاد آتے ہیں تو تصورات کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ابا نے آ کے رکھ کے ایک چماٹ لگا دیا آپ کے کہ میں تیرا ابا ہوں, میں زندہ ہو کے آ گیا ہوں. اس کے بعد میرے بھائی ابا کی قبر میں آپ لیٹے ہوئے ہو گئے. کیا خیال ہے؟ مردے کو سچی مچی میں زندہ دیکھ لو تو گیا نا, گئے نا کام سے, گئے کام سے بھائی. آدمی خوف سے مر جائے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے نے کہا کہ میرا آدھے دھڑ کو فالج ہو گیا ہے, آدھے دھڑ کو ہی ہوتا ہے, تو میرا علاج نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے کہ فلاں بابے کا مزار ہے, ان کے مزار پہ جاؤ تو وہ بابا وہ صحیح کر دیں گے, ان کو اللہ نے اختیارات دیے. میں نے کہا اس بابے کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تبھی تو وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں. اگر اس کا آدھا دھڑ کام کر رہا ہوتا قبر میں ڈالتے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟
मुशरिक के पास ना अकल नहीं होती, खूब समझ लो। खोपड़ी के अलावा सब कुछ होता है मुशरिक के पास, अकल नहीं होती। तो भाई अल्लाह से मांगो, अल्लाह हाजात को पूरी करता है। तो खैर, तो जादूगरों ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लाठी को सांप बनाया, तो ये लाठी क्या सच्ची मुच्ची में क्या बन गई? सांप। वो कहने लगे कि ये नामुमकिन है कि कोई हकीकत में लाठी को सांप बना दे, ये मूसा का काम नहीं है अलैहिस्सलाम, ये किसका काम है? अल्लाह का। इसलिए फ़उल्क़ी, कुरान में फा है ताक़ीब माल वसल के लिए, उलमा समझते हैं इसका मतलब फौरन एक काम हो, और उल्किया का मतलब फेले मजहूल है। रिफ्लेक्ट एक्शन का नाम सुना होगा ना आपने, गैर शऊरी हरकत। बास चीजें लाशऊर में एकदम कर लेता है आदमी, तो लाशऊरी तौर पर उन्होंने कहा भाई अब हमारे पास मूसा को पैगंबर माने बगैर कोई चारा नहीं है। फौरन धड़ाम से सिरदे में गिरे कि हम आपके रब पर ईमान ले आए। तो जब ईमान लाए हैं, ये इसलिए नहीं कि उनके अब्बा मुसलमान और उनकी अम्मा मुसलमान, देखा ईमान लाए, फौरन कुर्बानी देने के लिए तैयार। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की बातें तो सुन चुके थे पहले, कुफ्र की हालत में भी सुन चुके थे, लेकिन शक में थे कि पता नहीं ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। जब यकीन हो गया ये अल्लाह के पैगंबर हैं, तो भाई पैगंबर की जबान से सच के सिवा कुछ भी नहीं निकलता। वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन थुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। कुरान कहता है पैगंबर अगर मुझ पे कोई झूठ की निस्बत कर दे, कोई गलत बात कर दे, मैं दाएं हाथ से पकड़ के शहरक को काट डालूं। पैगंबर की ये मजाल नहीं है, पैगंबर के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कोई ऐसी बात करे जो अल्लाह की ना हो, लेकिन उसकी निस्बत किसकी तरफ कर दे? अल्लाह की तरफ कर दे। तो जादूगरों ने देख लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है जन्नत मिलती है, जो कुफर पे मरेगा, नाफरमानी पे मरेगा, कहां जाएगा? जहन्नम में। पहले शक था, अब क्या हो गया? यकीन। अब जब जन्नत का यकीन हो गया, तो फिर हमारी तरह का लंगड़ा लूला ईमान नहीं है। हमारी तरफ हम पता है कैसा ईमान, ट्राई करके देखो, दीन पे चलो, अगर आखिरत हो गई तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं हुई तो चलो खत्म। ना ना ना, ये नहीं है। जादूगरों ने कहा इन्नमा तक़दी हादिहिल हयात दुनिया, तू जो कुछ करेगा इस दुनिया में करेगा। क्या हो गया भाई? बैठ जाए भाई, बैठ जाए, पीछे भी लोग देख रहे हैं ना, बैठ जाए, पीछे लोग बैठ जाए, शाबाश, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, शाबाश, शोर नहीं करें। तो जादूगरों ने क्या कहा, बस मैं बात को समेट रहा हूं जल्दी से ना, हाँ बस टॉपिक भी मुकम्मल हो रहा है मेरा। क्या? कौन से वाले? अच्छा है। तो देखो क्या कहा जादूगरों ने, इन्नमा तक़दी हादिहिल हयात दुनिया, तू जो कुछ करेगा इस दुनिया में करेगा। कितना कर लेगा? तरक्कियां कितनी दे देगा? सजाएं कितनी दे देगा? इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिन अस्सिहर। हम जब अल्लाह पे ईमान लाएंगे तो अल्लाह जो कुछ हमें देगा तू उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह क्या देगा हमें? सबसे पहले अल्लाह हमारे कुफर में जो हमने गुनाह किए सब माफ कर देगा। ईमान की बरकत क्या? ईमान लाते ही अल इस्लाम यहदीमु मा कान क़ब्ला, पिछले सारे गुनाहों की दीवार को गिरा देता है। दूसरा, हमने कलीमुल्लाह, अल्लाह के कलीम से मुकाबला किया है। इसका तकाजा तो यह था हम पे फौरन अजाब आ जाता कि हम पैगंबर के मुकाबले में आए। हम ईमान लाएंगे, अल्लाह ये गुनाह भी हमारा माफ कर देगा। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।